بچوں کو مخلوط تعلیم والے اسکول میں بھیجنا جائز ہے؟ اگر مخلوط تعلیم والا اسکول یعنی کوئی قریب میں دوسرا اسکول ہو جہاں مخلوط تعلیم نہ ہو اور پڑھائی بھی اچھی ہو، تو پھر تو بچوں کو مخلوط تعلیم میں بھیجنا جائز نہیں ہے۔ مخلوط تعلیم کے جو نقصانات سامنے آ رہے ہیں وہ بہت تباہ کن ہیں۔ اس لیے اگر کوئی ایسا اسکول موجود ہے جہاں اچھی تعلیم ہے لیکن سیپریٹ انتظام ہے، لڑکا لڑکی الگ بیٹھتے ہیں، تو پھر تو مخلوط میں بھیجنا جائز نہیں۔ اور اگر ایسا انتظام نہیں ہے تو پھر گنجائش ہے، لیکن بچے پہ نگرانی کریں کہ بگڑ نہ رہا ہو۔ لیکن جب بگڑتے ہیں نا تو پھر اللہ کی پناہ ہے، وہ بہت ہی برباد ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ پھر ساری زندگی روتے پھرتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ بچہ ہاتھ سے نکل گیا تو گیا۔ کیا طواف کے دوران بات چیت کرنا مکروہ ہے؟ جی ہاں، ناپسندیدہ ہے۔ طواف بھی نماز کی طرح ہی ہے، حدیث میں آتا ہے، تبھی تو وضو کا حکم ہے ہمیں طواف سے پہلے۔ کیا کسی عورت کے لیے غیر محرم کو قرآن پڑھانا درست ہے؟ اگر کوئی بہت بوڑھی عورت ہے اور غیر محرم کو قرآن پڑھانے میں کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو گنجائش ہے، ادروائز جوان عورت کے لیے کسی غیر مرد کو قرآن پڑھانا جائز نہیں ہے۔ کیا کسی نے نماز کے دوران اونگ لی تو نماز چھوٹ جائے گی؟ دیکھیں، خواتین سمٹ کے سجدہ کرتی ہیں، اگر ان کی آنکھ لگ جائے سجدے میں تو چونکہ پورا وہ زمین پہ بچھی ہوئی ہوتی ہیں تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ادروائز کوئی بھی نماز میں اگر سو جائے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ وجہ اس کی ہے کہ نماز میں جیسے ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو ٹیک نہیں لگی ہوئی ہوتی، اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں تو دونوں سرین زمین پر لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے نماز میں اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ البتہ عورت اگر سردے میں تھی اور سو گئی، مرد اگر سردے میں سوتا ہے تو مرد کا باڈی تو اٹھی ہوئی ہوتی ہے نا، ہاں ایسی آنکھ لگی کہ باڈی زمین پہ پوری بچھ گئی تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ غیر مسلم کے ساتھ تجارت میں شراکت کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، جائز ہے۔ کیا کسی کے لیے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھنا گناہ کبیرہ ہے؟ اگر رشتہ دار بہت تنگ کرتے ہوں تو کیا کریں؟ رشتہ داروں سے تعلق ختم کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر بہت تنگ کر رہے ہیں تو ریزرو ہو جائیں، ان سے زیادہ فری نہ ہو، تھوڑا دور ہو جائیں ان سے، اور کبھی کبھار ہیلو ہائی کر لیا کریں۔ اگر کسی نے زمین پر سجدہ نہ کیا بلکہ قالین پر کیا تو کیا نماز درست ہے؟ جی، ہو جائے گی نماز۔ اگر کسی دوسرے کے لیے کسی دوسرے کے لیے حج بدل کے پیسے لینا جائز ہے؟ کیا مطلب کسی دوسرے کے لیے حج بدل کے پیسے لینا جائز ہے؟ یعنی آپ کسی اور کے پیسے سے حج بدل کر رہے ہو کسی بندے کی طرف سے، تو اس بندے کی اجازت سے لے سکتے ہیں، تو یہی سمجھا جائے گا جیسے جس نے پیسے دیے ہیں اسی بندے کو دیے ہیں اور یہ پھر آپ کو دے رہا ہے، تو یہی سمجھا جائے گا اس کو۔ کیا شوہر بیوی کو اپنی ملازمت چھوڑنے پر مجبور کر سکتا ہے؟ جی، اگر شوہر بنیادی نان نفقہ بیوی کو دے رہا ہے اور پھر وہ نہیں چاہتا کہ میری بیوی جاب کرے تو شرعاً عورت پہ شوہر کی اطاعت لازم ہے۔ کیا کسی فاسق عالم دین کی تقلید جائز ہے؟ اگر کوئی شخص دین کے علم میں پختہ ہے، اس کے بارے میں غالب گمان یہ ہے کہ یہ قرآن و سنت ہی کے مطابق مسائل بتاتا ہے، تو پھر کسی بھی عالم دین کی تقلید اور اتباع ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، خوب سمجھ لیں، تو جائز ہے پھر ایسے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو فاسق ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں مسائل میں گڑبڑ نہ کرے، مالی لالچ میں یا شہرت کی وجہ سے، بعض دفعہ شہرت کے شوق میں انسان یعنی لوگوں کی واہ واہ کے لیے غلط مسائل بیان کر دیتا ہے، تو اس لیے جب تک کوئی پرہیزگار متقی عالم موجود ہو فاسق کی اتباع نہ کی جائے۔ البتہ علم میں کامل ہونا بہرحال ضروری ہے، اور الحمدللہ علماء میں بہت سارے متدین دیندار علماء موجود ہیں، تو ضرورت کیا ہے کسی فاسق عالم کی اتباع کرنے کی۔ حیض کی حالت میں عورت کے لیے درود شریف پڑھنا افضل ہے یا نہ پڑھنا افضل ہے؟ پڑھنا افضل ہے درود، تاکہ درود میں ناغہ نہ ہو۔ نکاح کے وقت شرط لگانا ہے کہ شوہر دوسری شادی نہیں کرے گا، یہ درست ہے؟ جی، لگا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی شرعاً اس کے لیے دوسری شادی جائز ہے، کیونکہ ایسی شرطیں بس ایک اخلاقی حیثیت ہوتی ہے، ایسی شرطوں کی اخلاقی طور پر اس کو پابند کیا جائے گا کہ یار تم نے تو معاہدہ کیا تھا، کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہو؟ لیکن یہ معاہدہ وعدے کی حیثیت کہلائے گا، یہ کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے جس کو ایگریمنٹ کہا جائے۔ ایگریمنٹ ہوتا ہے جانبین سے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آپ سے معاہدہ کر لے کہ میں جو ہے صبح ناشتے میں پراٹھا نہیں کھاؤں گا، ایک مثال دے رہا ہوں میں، تو وہ پھر بھی اجازت ہے اس کو، بھائی تو جو مرضی کر لے ناشتہ، میں جہاز میں سفر نہیں کروں گا، میں ٹرین میں سفر کروں گا، تو یہ وہ والی شرطیں ہوتی ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی۔
تو شریعت نے مرد کو عدل کی شرط کے ساتھ اجازت دی ہوئی ہے دوسری شادی کی، تو وہ اگر معاہدہ کر بھی لیتا ہے کہ میں دوسری نہیں کروں گا تو بھی اس معاہدے کی شرعی حیثیت کچھ ہے نہیں. ہاں اخلاقی طور پہ بہرحال وہ اس کا پابند ہوگا کہ بلا ضرورت پھر وہ یہ کام نہ کرے. میرے سامنے جب کوئی کیس آتا ہے کہ مرد نے شادی سے پہلے ایگریمنٹ کیا لڑکی والوں سے کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا، اس شرط پہ انہوں نے اپنی بیٹی دے دی، تو اب وہ اگر وہ کرنے لگتا ہے تو میری عادت یہی ہے کہ میں اس کو اخلاقی طور پہ میں اس کو منع کرتا ہوں کہ آپ نے تو ایگریمنٹ کیا تھا لڑکی والوں سے، تو اب آپ کیوں کر رہے ہو؟ کوئی معقول ریزن ہو تو ٹھیک ہے، ادروائز یہ بہرحال غیر اخلاقی حرکت ہے. اور اخلاقیات بھی شریعت کی تعلیمات ہی کا ایک حصہ ہے کہ اس وقت تو آپ نے معاہدہ کر لیا اور دل میں آپ کے چور تھا کہ میں کر لوں گا، تو جھوٹ تو بولا نا آپ نے. ہاں کوئی شرعی ضرورت پڑ جائے تو ایک الگ بات ہے. تو شرعاً تو جائز ہے لیکن اخلاقاً یہ برا کام ہے، اور اخلاقیات بھی شریعت ہی کا حکم ہے، تو اس لیے اس کو اس عمل کو ناپسندیدہ بہرحال کہا جائے گا اور قابل ملامت ضرور ہوگا. ایسا شخص حرام نہیں کہا جائے گا اس عمل کو، لیکن ایسا شخص قابل ملامت ضرور ہوگا کہ کمبخت تو نے اس وقت تو لڑکی والوں سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا، تو اس وقت دھوکہ دے رہا تھا کیا تو ان کو، تو اب کیوں اس وعدے کی خلاف ورزی کیوں کر رہا ہے؟ تو شریعت میں وعدہ کی پابندی واجب ہے، لازم ہے، بشرطے کہ کوئی شرعی عذر نہ ہو. ہاں کوئی شرعی عذر ہو گیا، مثال کے طور پر پہلی بیوی سے اولاد ہی نہیں ہو رہی، یا یہ کہ وہ بہت بد اخلاق نکلی ہے، اس نے سرگنجا کرنا شروع کر دیا، تو ایک الگ بات ہے. نارملی اخلاقی حکم یہی ہے کہ اگر معاہدہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے، تو اس کی پابندی کرے. کیا غیر مسلم ملک میں اسلامی عدالت قائم کرنا جائز ہے؟ جائز ہے. تو وہ غیر مسلم اگر اجازت نہیں دیں تو وہ خود ہی اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے. کیا جمعہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے؟ جائز ہے جمعے کے دن روزہ رکھنا. حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو. اس حدیث کی مختلف تشریحات کی گئی ہیں. راجح تشریح اس حدیث کی یہ ہے کہ جمعے کے دن یہ سمجھ کے روزہ رکھنا کہ آج زیادہ ثواب ملے گا. مثال کے طور پر کسی کا ارادہ تھا بدھ کے دن روزہ رکھنے کا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں ڈیلے کرتا ہوں، جمعے کو زیادہ ثواب ملے گا تو جمعے تک ڈیلے کر دو. تو یہ اس سے حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ بھائی جب نیکی کا خیال آیا کر لو، جمعے کی وجہ سے اس کو ڈیلے مت کرو. اسی طرح جو حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کی رات کو عبادت کے ساتھ خاص مت کرو، تو وہاں بھی یہی مطلب ہے کہ آپ کا بدھ کو ارادہ ہوا رات کو عبادت کرنے کا، آپ نے کہا نہیں جمعے کی رات کی زیادہ فضیلت ہے، جمعے کی رات کو میں عبادت کروں گا، تو ڈیلے کرنا ٹھیک نہیں ہے جمعے یا جمعرات کے چکر میں. جب عبادت کا دل چاہ رہا ہے فوراً کر لیں. باقی کسی کو عبادت کا خیال ہی جمعرات کو آیا، جمعے کی رات کو یا جمعے کے دن ہی روزہ رکھنے کا خیال آیا، تو فبیہا، بہت اچھی بات ہے، رکھ لیں. اگر کسی نے دوران نماز کپڑے درست کرنے کے لیے زیادہ حرکت کی تو نماز ٹوٹ جائے گی؟ جی اگر بہت زیادہ حرکت کی ہے اور ایسی کہ دیکھنے میں کوئی دیکھ لیتا تو یہ سمجھتا کہ شاید یہ نماز میں ہے ہی نہیں، تو ایسی حرکت کثیرہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. کیا کسی نے جھوٹ بول کر نکاح کیا تو نکاح درست ہوگا؟ جی نکاح ہو جائے گا، البتہ جھوٹ کس نوعیت کا ہے اس کی تفصیل آپ بتائیں گے تو پھر میں بتا سکتا ہوں کہ کون سا جھوٹ ایسا ہے جس کے بولنے سے عورت کو نکاح کا فسخ کا اختیار حاصل ہوگا کہ وہ کورٹ سے نکاح ختم کرا سکتی ہے، اور کون سا جھوٹ ایسا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی سے بیوی نے پوچھا، عورت نے پوچھا کہ تمہارے نکاح میں پہلے سے کوئی عورت تو نہیں ہے؟ اس نے جھوٹ بولا کہ نہیں ہے. شادی ہوتے ہی عورت کو پتہ چل گیا کہ اس کے تو نکاح میں بیوی ہے، تو عورت اگر فوری طور پر علیحدگی اختیار کر لے اور کورٹ میں ایک مقدمہ دائر کر دے کہ مجھے اس سے علیحدگی چاہیے کیونکہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تو پھر کورٹ ایسی صورت میں اگر تنسیخ کر دیتی ہے نکاح کی تو یہ جائز ہے، یعنی تنسیخ نکاح ہو جائے گا، نکاح ختم ہو جائے گا. لیکن اگر عورت نے فوراً یہ کیس نہیں کیا بلکہ اس وقت راضی ہو گئی جب اس کو پتہ چلا کہ اس کے نکاح میں تو پہلے سے بیوی موجود ہے، اس وقت شوہر کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئی، یا کوئی بھی ایسا عمل کیا جس سے پتہ چلا کہ بھئی یہ اسے شوق تو لگا ہے لیکن یہ چلی گئی ہے میاں کے ساتھ، پھر اس کے پاس یہ رائٹ نہیں ہوگا. تو اگر ایک ابھی کیس آیا تھا ہمارے سامنے کہ ایک آدمی نے پہلے سے شادی بھی تھی، بچے بھی تھے، دوسری بیوی کو دھوکہ دے کے اس نے شادی کی. یہ میں اس لیے مسئلے کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ آج کل یہ دھوکے بازیاں بہت شروع ہو گئی ہیں. تو پہلے سے بیوی بچے موجود تھے، دوسری بیوی کو اس نے بتایا کہ میں کما رہا ہوں، اور شادی ہوئی. تو شادی کے بعد اس خاتون کو پتہ چلا کہ یہ تو پہلے سے میرڈ ہے اور اس کے بچے بھی ہیں. تو ایسی صورت میں فوراً اگر عورت علیحدگی اختیار کر لے اور کہہ دے کہ میں نے نہیں رہنا اس کے ساتھ، اور کورٹ سے پھر وہ تنسیخ نکاح کروا لے تو ہو جائے گا، یعنی نکاح ختم ہو جائے گا. لیکن اگر وہ چلی گئی اور پھر ایک دن کے بعد جا رہی ہے کورٹ، پہلے شوہر کے ساتھ رہ لی، ایک رات گزار لیا، یا ویسے ہی چلی گئی کہ چلو کسی بھی طرح سے زبان سے یا اپنے عمل سے ظاہر کر دیا کہ
اسے علم ہونے کے بعد بھی یہ شوہر کے ساتھ رہنے پر ایگری ہے، تو پھر بعد میں اگر وہ ایگری نہیں ہوتی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، پھر تنسیخ نکاح نہیں ہو سکتا۔ کیا ایک نابینا شخص کو مسجد کے امام بنانا جائز ہے؟ جی جائز ہے، اگر وہ طہارت کا خیال کرتے ہیں، پاکی ناپاکی کا خیال کرتے ہیں اور علم ہے ان کے پاس تو ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اور اگر کوئی شخص عالم بھی نہیں ہے اور قرات میں بھی کوئی خاص مہارت نہیں ہے تو پھر نابینا کو امام بنانے میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ نابینا شخص کے لیے جو ہے نا طہارت ذرا مشکل کام ہوتا ہے، تو اگر خطرہ ہے کہ یہ طہارت میں کامل نہیں ہوگا یا یہ نابینا جو ہے اس کو کپڑے پاک کرنے کا پورا اہتمام نہیں کر سکتے، ان کے لیے مشکل ہے، تو پھر بہتر یہی ہے کہ ایسے شخص کو امام نہ بنایا جائے۔ اگر کسی نے وضو میں ترتیب بدل دی تو کیا وضو درست ہوگا لیکن خلاف سنت ہے، بری بات ہے، قابل ملامت ہے ایسا شخص۔ اگر کسی نے خواب میں کلمہ کفر کہا تو اس پر توبہ لازم ہے؟ خواب میں کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی، جو مرضی کہتے رہو، توبہ کرنے میں کوئی گورنمنٹ نے پابندی بھی نہیں لگائی ہے، استغفار کر لے احتیاطاً۔ کیا حالت احرام میں موبائل استعمال کرنا مکروہ ہے؟ نہیں، مکروہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے قضا نمازوں کی تعداد بھلا دی ہو تو کیسے ادا کرے؟ اندازہ لگائے، غالب گمان پر عمل کرے۔ کیا طلاق کے بعد رجوع کے لیے گواہوں کی موجودگی شرط ہے؟ نہیں جی، بہتر ہے، سنت ہے کہ گواہ بنا لیے جائیں، قرآن میں اللہ نے ترغیب دی ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ عورت کے لیے خاوند کے والدین کی خدمت شرعاً لازم ہے؟ جس خاندان میں عورت نے شادی کی ہے نا، وہاں اگر یہ رواج ہے، یعنی ایک تو بہت مالدار لوگ ہوتے ہیں نا جن میں ہر کام نوکر چاکر کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا کام بھی خود نہیں کرتے، کسی اور کا کیا کریں گے، تو وہاں تو شرعاً پھر عورت پہ لازم نہیں ہے، بلکہ وہ نوکر رکھے جائیں گے، وہ اس عورت کی بھی خدمت کریں گے اور اس کی ساس کی بھی خدمت کریں گے۔ لیکن جو متوسط گھرانے ہوتے ہیں، نارمل درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں، جہاں اس لیول کی خادم نہیں ہوتے، تو وہاں پھر عورت جب جو شوہر کے والدین کے ساتھ رہتی ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت میں اس کے والدین کی بھی خدمت کرے، لیکن یہ خدمت جائز خدمت ہو، اس کو بالکل ہی بکرا بنا کے رکھنا یا ایسا جو ہے غلام بنا کے رکھنا، باندی بنا کے رکھنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بعض دفعہ آرام کا خیال نہیں کیا جاتا، سوتے ہوئی کو ٹھڈے مار کے اٹھایا جاتا ہے، بہت ہی عجیب، جوائنٹ فیملی میں بعض دفعہ بہو پہ بہت ظلم ہوتا ہے، تو خدمت لازم ہے کیونکہ صلہ رحمی کا تقاضا ہی ہے، قطع رحمی بہت بڑا جرم ہے، تو ہر وہ چیز جو رشتہ داری توڑنے کا ذریعہ بنے گی وہ بھی شریعت میں جرم ہے۔ اس میں تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، دلائل وہاں دیکھ لیے جائیں کہ کیا بہو پر ساس کی خدمت لازم ہے یا نہیں ہے، تو وہ تفصیلی کلپ آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے، پورے دلائل کے ساتھ وہ آ جائے گا۔ کیا نظر پوری کرنے میں تاخیر گناہ ہے؟ نظر پوری کرنے میں تاخیر جو ہے یہ گناہ اس صورت میں ہے کہ آپ کو خطرہ ہو کہ شاید میری زندگی کم ہو گئی ہے یا میں بیمار ہو جاؤں گا، نظر پوری نہیں کر پاؤں گا، تو اگر یہ خطرہ موجود نہیں ہے، بالکل ینگ ہے، ہٹے کٹے ہیں، تو پوری کرنے میں یعنی تاخیر کرنا ناپسندیدہ کام تو ہے لیکن حرام یا گناہ نہیں ہے۔ کیا قبر پر چراغ یا بلب جلانا بدعت ہے؟ جی ہاں، اپنے ملازمین سے زبردستی نماز پڑھوانا جائز ہے، اگر امید ہو کہ اس سے فائدہ ہوگا تو پھر تو جائز ہے، اور اگر خطرہ ہو کہ ملازمین بغاوت پہ اتر آئیں گے اور فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوگا تو پھر جائز نہیں ہے۔ کیا کسی نے جانور کو بسم اللہ کے بغیر ذبح کیا تو گوشت کھایا جا سکتا ہے؟ اگر جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دی تو حرام ہے گوشت اس کا، ہاں بھولے سے چھوڑ دی مسلمان نے تو جائز ہے۔ اگر کسی نے قسم کھائی اور توڑ دی تو کفارہ کیا ہے؟ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا پڑے گا، یا 2.25 کلو گندم ہر غریب کو دے دے، اس طرح 10 غریبوں کو دے دے 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت دے دے، اور اگر غریب خود غریب ہے، کھانا نہیں کھلا سکتا، تو لگاتار 3 روزے رکھے اور توبہ استغفار بھی کرے کہ قسم توڑی کیوں ہے۔ کیا گانے کی دھن پر نعت پڑھنا جائز ہے؟ جی نہیں، جائز نہیں ہے، یہ نعت کی توہین ہے۔ اگر کسی نے نماز میں انگلیاں چٹکائیں تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے لیکن نماز نہیں ٹوٹتی۔ کیا والدین کے دباؤ میں آ کر نکاح کرنا درست ہے؟ ہائے 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 ہائے، والدین کے دباؤ میں آ کے نکاح کرنے میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جو لڑکی آپ کے نکاح میں آئی ہے آگے اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، تو اس لیے دباؤ میں آ کے نکاح مت کریں۔ ہاں، والدین اگر حکم دے رہے ہیں نکاح کر لو اور اس لڑکی میں کوئی خرابی نہیں ہے تو کر لینے میں، خوشی کر لینے میں جاتا بھی کچھ نہیں ہے، ابا اماں کی بات مان لینے میں ہی خیر ہوتی ہے۔ بہرحال ماں باپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ زبردستی نکاح کرائیں بیٹا یا بیٹی کسی کا بھی۔
اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا تو کیا حرمت ثابت ہو جائے گی؟ صرف ماں کہنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، لیکن یہ بری بات ہے، جائز نہیں ہے بیوی کو ماں کہنا۔ کیا شوہر اپنی بیوی کو عدت کے دوران گھر سے نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا۔ ہاں، اگر فاحشہ مبینہ کی مرتکب ہوئی ہے، جیسے قرآن نے بیان کیا ہے، فاحشہ مبینہ کا مطلب یا تو بد کردار ہو، یا یہ کہ عدت کے دوران اتنی زیادہ بد کلامی یا بد زبانی کر رہی ہو کہ شوہر کے لیے اس کو رکھنا ناممکن ہو گیا ہو، تو پھر گنجائش ہے۔ کیا جدید جینیاتی طریقوں سے جن سے اولاد منتخب کرنا جائز ہے؟ یہ جو میں نے بتایا نا، شوہر بیوی کو عدت کے دوران گھر سے نکال سکتا ہے، یہ قرآن کے حکام ہے، کیونکہ ہماری عدالت نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو گھر سے نہیں نکال سکتا۔ نارملی تو واقعی نہیں نکالنا چاہیے، لیکن عدت کے دوران بھی قرآن نے بیان کیا کہ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اگر عورت کھلی بے حیائی کا ارتکاب کر رہی ہے، اور کھلی بے حیائی کی دو تفسیریں بیان کی گئی ہیں، یا تو کیریکٹر لیس ہے وہ، یا یہ کہ اتنی زیادہ زبان چلاتی ہے کہ شوہر کے لیے اس کو برداشت کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو ایسی دو کنڈیشن میں اللہ نے عدت کے دوران بھی عورت کو یعنی شوہر کو اجازت دی ہے کہ تم اس کو گھر سے نکال سکتے ہو۔ تو اس کنڈیشن میں، نارمل کنڈیشن میں تو قرآن نے حکم دیا لا تخرجوہن من بیوتہن، کہ عدت کے دوران تم عورت کو گھر سے نہیں نکال سکتے، تو فاحشہ مبینہ کی صورت میں نکال سکتے ہیں۔ کیا جدید جینیاتی طریقوں سے جن سے اولاد منتخب کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، جدید جینیاتی طریقوں سے حمل ٹھہرانا جائز ہے، لیکن رینڈملی جو بھی آ جائے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اسی پہ اکتفا کیا جائے۔ کسی کے 6 لڑکیاں بھی ہونا تو 7ویں میں وہ جین کو منتخب نہیں کر سکتا، یعنی اولاد کی جنس کو منتخب نہیں کر سکتا وہ۔ آج کل یہ بہت چل پڑا ہے کہ لوگ پھر خود ہی جینڈر سیلیکٹ کرتے ہیں، لڑکا یا لڑکی، بالکل نہ، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس پہ تفصیلی دلائل میں دے چکا ہوں کسی کلپ میں، تو جو بھی ہو جائے بس اسی پہ صبر کرے۔ کیا مرنے والے کے لیے سالانہ ختم کروانا سنت ہے یا بدعت ہے؟ بدعت ہے جی۔ عورت کے لیے فرض نماز میں جہری قرات کرنا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے۔ کیا نابینا شخص کی گواہی معتبر ہے؟ نابینا شخص کی گواہی میں وہ یہ تو گواہی نہیں دے گا میں نے دیکھا ہے۔ اب دیکھیں یہ کس جرم سے متعلق گواہی کی بات ہے، وہ دیکھی جائے گی نا۔ بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں وہ دیکھے بغیر آپ گواہی نہیں دے سکتے، تو اس میں تو نابینا کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ تو بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں یا بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں اس میں دیکھے بغیر بھی انسان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ کام ہوا ہے، جیسے سن کے پتہ چلتا ہے نا، تو نابینا یہ گواہی دے گا کہ میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے، تو اس طرح کی گواہی نابینا دے سکتا ہے۔ کیا کسی عورت کو غیر مسلم ملک میں نقاب نہ کرنے کی اجازت ہے؟ شاید فرانس ہے جس میں نقاب کرنے کی اجازت نہیں ہے، باقی تو میں جن کنٹریز میں بھی گیا ہوں خواتین مسلم نقاب کرتی ہیں فل، تو ان کو اجازت ہے، کسی نے منع نہیں کیا۔ جہاں تک میری معلومات ہیں فرانس میں شاید پابندی ہے کہ وہ نقاب نہیں کر سکتی، واللہ عالم، لیکن یہ کوئی یقینی خبر نہیں ہے، آپ خود تحقیق کر لیں، مجھ سے رپورٹیں نہ پوچھا کریں نا، مجھ سے تو شرعی مسائل پوچھا کریں۔ کیا ہسپتال میں غیر مسلم نرس سے علاج کروانا جائز ہے؟ آپ ہسپتال میں جب علاج کرواتے ہو تو آپ کی مرضی کی نرسیں نہیں ملتی کہ مسلمان اور تہجد گزار نرس ملے آپ کو، ہسپتال کا عملہ جو نرس آپ کو دے گا اس پہ آپ کو گزارا کرنا پڑے گا۔ تو آپ جب ہسپتال میں ایڈمٹ ہوا کریں تو علاج کروایا کریں، اور جس ٹائپ کی بھی نرس آئے آپ نے نظر نیچے رکھنی ہے، زیادہ فری نہیں ہونا اس سے، ضرورت کی حد تک بات کرنی ہے، اور جب آپ ٹھیک ہو جائیں تو پتلی گلی سے آپ اپنے گھر چلے جائیں۔ کیا عورت کا بازار اکیلے جانا جائز ہے؟ بہتر تو نہیں ہے لیکن جائز ہے، سفر کرنا مناسب نہیں ہے، عورت کا جائز نہیں ہے محرم کے بغیر، جب تک شدید ضرورت نہ ہو۔ کیا مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننے پر گناہ ہوتا ہے؟ جی ہاں، حرام ہے، حدیث میں صاف طور پر لعنت کی ہے، یعنی حرام قرار دیا ہے مرد کے لیے سونے اور چاندی کے استعمال کو۔ کیا عورت کو پردہ کرتے ہوئے چہرہ ڈھانپنا ضروری ہے؟ جوان عورت کے لیے چہرہ ڈھانپنا ضروری ہے، اس پر دلائل میں ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ کیا عورت کا حج کے دوران مردوں کے ساتھ مل کر طواف کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، عورت انڈیویجولی اپنے شوہر کے ساتھ، یا انڈیویجولی یعنی عورت جو ہے یا تو انڈیویجولی طواف کرے گی یا اپنے شوہر کے ساتھ کرے گی یا محرم کے ساتھ کرے گی، تو اس کو یہ کہنا مردوں کے ساتھ طواف، یہ تعبیر ہی غلط ہے۔ ہاں، جب وہ کرے گی تو ظاہر ہے مرد اور عورتوں کے لیے الگ الگ سیٹ اپ نہیں ہے، تو مرد بھی ہوں گے بیچ میں، تو اس لیے گناہ نہیں ہے اس کو، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا وہ مردوں کے ساتھ طواف کر رہی ہے، وہ اپنا طواف کر رہی ہے، لیکن چونکہ الگ سے کوئی سیٹ اپ نہیں ہے خواتین کے لیے، اور ممکن ہی نہیں ہے۔ پہلے کوشش کی تھی سعودی گورنمنٹ نے کہ بھئی کوئی ہم الگ الگ سے انتظام کریں، لیکن یہ پاسبل ہی نہیں ہے، تو اس لیے صدیوں سے پھر اسی طرح چلا آ رہا ہے، مجبوری ہے۔ تو نمازوں میں تو ہے کہ الگ الگ صفیں مرد کی الگ ہوں، عورتوں کی الگ ہوں، جیسے کہ مسجد نبی میں ہوا کرتی تھی، خواتین کی سب سے پیچھے ہوتی تھی، مردوں کی آگے ہوتی تھی۔ طواف میں یہ ممکن نہیں ہے،
تو اس لیے خواتین نیت یہی کریں کہ ہم اکیلے طواف کر رہے ہیں اپنی، یا اپنے محرم کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، نیت وہ یہی کریں. باقی دائیں بائیں مرد بھی آتے جاتے رہیں تو اپنی باڈی کو بس ان سے دور رکھیں، تو اس طرح جائز ہے. اور جائز کی بات کیا ہے، اسی طرح ممکن ہے، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے طواف. کیا عورت کے لیے گھر سے باہر کام کرنا جائز ہے؟ اگر مجبوری ہو تو جائز ہے. کیا مروجہ بیمہ شرعن جائز ہے؟ نہیں جناب، حرام ہے. کیا بیوی کو زبردستی پردہ پر مجبور کیا جا سکتا ہے؟ عورت پر شوہر کی جائز چیزوں میں اطاعت لازم ہے، تو پردہ تو جائز نہیں، واجب ہے. تو شوہر اگر بیوی کو پردہ کا کہہ رہا ہے تو عورت پر اس کی اطاعت لازم ہے. اگر وہ اطاعت نہیں کرتی تو دو گناہ ہوں گے، ایک اللہ کا حکم توڑنے کا گناہ بھی ہوگا اور شوہر کا حکم توڑنے کا بھی گناہ ہوگا. تو اس لیے مرد بیوی کو پردہ کرا سکتا ہے. ہاں باقی زبردستی پردہ پر مجبور کرے گا تو یہ بہتر ہے مجبور کرنا، تو یہ آپ اپنے گھر کے حالات خود بہتر جانتے ہیں. بعض دفعہ زبردستی کرنے سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو جاتا ہے، اور محبت سے جب بات سمجھائی جائے تو فائدے کی امید زیادہ ہوتی ہے. اب میں نے تو شرعی مسئلہ بتایا، کرنا چاہیے کیا کہ وہ پھر آپ بندہ خود فیصلہ کرے. کیا حالت جنابت میں تلاوت سننا نامناسب ہے؟ نہیں جی، کوئی نامناسب نہیں ہے، جائز ہے. ہاں تلاوت کر نہیں سکتے آپ اپنی زبان سے. کیا موبائل ایپ پر اذان کی آواز کو شرعی اذان کا حکم دیا جا سکتا ہے؟ نہیں جناب، شرعی اذان نہیں ہے وہ. اگر امام جمعہ کے خطبے میں غلط عقیدہ بیان کرے تو کیا اس کے پیچھے نماز درست ہوگی؟ غلط عقیدہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی بالکل ہی شرکی عقیدہ بیان کر رہا ہے، وہ خالص شرکیہ بات ہے، تو پھر تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. اور اگر شرکی عقیدہ نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے. کیا انگریزی ترجمے والے قرآن کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں؟ اگر لفظ بلفظ ترجمہ ہے، تفسیر نہیں ہے، تو پھر تو اس قرآن کو آپ بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اور اگر لفظ بلفظ ترجمہ ہے لیکن ساتھ میں تفسیر بھی ہے، اور تفسیر کا حصہ زیادہ ہی ہوتا ہے، تو پھر ایسے قرآن کو ہاتھ لگانا جائز ہے. نابالغ بچے کا اذان دینا جائز ہے؟ اگر نابالغ بچہ سمجھدار ہے، سبی ممیز جسے کہا جاتا ہے، ایک تو بالکل ہی چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا جس کو پتہ ہی نہیں صحیح غلط کا، اس کی اذان تو کل عدم ہوگی. لیکن اگر بچہ سمجھدار ہے، جیسے 11-12 سال کا بچہ ہوتا ہے، تو پھر اس کی اذان ہو جائے گی. کسی نے قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگایا تو کتنا گناہ ہوگا؟ کتنے کا تو مجھے پتہ نہیں، بس اتنا پتہ ہے کہ گناہ ہوگا. کیا عورت کا شوہر کے جنازے میں شامل ہونا جائز ہے؟ نہیں جناب. جیسے ہی شوہر کے انتقال کی خبر ملے، عورت پر فوراً فرض ہو جاتا ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں چلی جائے. منہ دیکھنے کے لیے ہاسپٹل بھی نہیں جا سکتی وہ، صاف جیسے ہی اطلاع ملی ہے اس پہ گھر کا رخ کرنا ہے. ہاں میت جب گھر میں آئے گی تو پھر شوہر کا چہرہ دیکھ سکتی ہے، لیکن گھر سے باہر نہیں نکل سکتی وہ جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی. قرآنی آیت کو اپنی شاعری میں استعمال کر سکتے ہیں؟ جی، اگر توہین نہیں ہے، تعظیم ہے اس کی، تو جائز ہے. کیا نابالغ بچے کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں؟ نابالغ بچے معصوم ہوتے ہیں، ان گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، تو اس بیس پہ اللہ اگر ان کی دعاؤں کو قبول کر لے تو اچھی بات ہے. ہمارے علم میں ایسے کوئی الگ سے کوئی حدیث نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ نابالغ بچے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ اس کے گناہ بھی ہیں نہیں. تو اگر وہ بچہ صبی ممیز ہے، یعنی سمجھدار بچہ ہے، اور اس کی نیکیاں ہیں، تو نیکیاں قبول ہوتی ہیں، اور گناہ پہ گناہ نہیں ملتا ہے. جو بچے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. تو اس بیس پہ اگر اللہ ان کی دعائیں قبول کر لے تو میرا خیال ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. باقی اسپیسیفک ایسی کوئی الگ سے کوئی میرے علم میں حدیث نہیں ہے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ نابالغ بچے کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. کیا کسی عورت کا غیر محرم کے ساتھ بزنس کرنا جائز ہے؟ جائز ہے. غیر محرم کے ساتھ بزنس میں حرج نہیں ہے، اس کے ساتھ بات چیت میں فری ہونے میں حرج ہے. کیا نابینا شخص کو قاضی بنایا جا سکتا ہے؟ اگر وہ سمجھدار ہے، اس میں فیصلوں کی صلاحیت ہے، تو بنایا جا سکتا ہے. کیا عورت کا غیر محرم ڈاکٹر سے ہاتھ ملانا جائز ہے؟ نہیں جناب، جائز نہیں ہے. کیا زکوٰۃ سے مدرسے کے اساتذہ کی تنخواہیں دی جا سکتی ہیں؟ نہیں. البتہ مدارس والے اگر طلبہ سے وکالت نامے پر دستخط کروا لیں، یعنی اجازت لے لیں ان سے. وکالت کا مطلب ہوتا ہے کہ غریب طلبہ کو کہیں کہ آپ کی طرف سے آپ کو جو زکوٰۃ آئے گی تو آپ ہمیں اجازت دے دو کہ ہم آپ کی طرف سے آپ کے ٹیچروں کی تنخواہوں میں دے دیں ہم وہ. تو طلبہ کی اجازت سے پھر وہ زکوٰۃ پر قبضہ کر کے ٹیچروں کی تنخواہوں میں دے سکتے ہیں. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی ٹیوٹر کسی غریب کو پڑھا رہا ہے، تو آپ اس غریب کی زکوٰۃ میں ٹیوٹر کو تنخواہ نہیں دے سکتے. لیکن اگر اس غریب سے اجازت لے لیں، بھائی ہم تمہیں زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں لیکن ڈائریکٹ تمہارے ہاتھ میں دینے کے بجائے تم اس ٹیوٹر کو اپنا وکیل بنا دو، ہم اس کو دے دیں گے تمہاری طرف سے. وہ اگر اجازت دے دے تو پھر اس ٹیوٹر کو دے دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، وہ بچے ہی کا قبضہ سمجھا جائے گا. کیا نکاح کے وقت مہر کا تعین نہ کرنا جائز ہے؟
مہر کا تعین کرنا ضروری ہے. اگر نہیں کریں گے نا تو مہر مثل واجب ہو جائے گا. تو آج کل یہ ضروری اس لیے کہ پھر مہر مثل میں پھڈے بہت ہوتے ہیں کہ مہر مثل کہتے ہیں جو دیکھا جائے گا اس لڑکی کے خاندان میں کیا مہر چل رہا ہے, تو اتنے جھگڑے ہوں گے. تو اس لیے تعین نہ کرنا یہ بری بات ہے. نکاح کے وقت مہر کا تعین کرنا یہ شرعاً ضروری ہے. کیا شوہر کو بیوی کے ذاتی مال پر کوئی حق ہے؟ نہیں جناب. کیا عورت اپنی مرضی سے سونے چاندی بیچ سکتی ہے؟ جی بیچ سکتی ہے. کیا والدین کو اولاد کی کمائی پر حق ہے؟ اگر والدین ضرورت مند ہیں اور جاب لیس, یعنی جیسے والد صاحب کی اپنی ذریعہ آمدن نہیں ہے یا ہے مگر اس میں ان کا گزارا نہیں ہو رہا, تو پھر والدین کا حق ہے کہ وہ اولاد سے زبردستی بھی اپنا ضروری جو حصہ ہے کھانے کمانے یعنی کھانے پینے سے متعلق جو ضروری نان نفقہ ہے وہ لے سکتے ہیں. اور اگر والدین کی اپنی آمدن ہے یا والد کی اپنی آمدن ہے اور اس میں ان کا مناسب گزارا ہو رہا ہے تو پھر وہ اولاد سے زبردستی نہیں لے سکتے. کیا شوہر اپنی بیوی کو تعلیم سے روک سکتا ہے؟ شوہر اپنی بیوی کو گھر سے باہر نکلنے سے روک سکتا ہے بلا ضرورت شدیدہ. گھر میں رہ کر اگر وہ تعلیم حاصل کر رہی ہے اور اس سے شوہر کے حقوق میں کوئی حق تلفی نہیں ہو رہی تو پھر جائز ہے, یعنی وہ کر سکتی ہے چاہے شوہر منع بھی کر رہا ہو. لیکن اگر شوہر کے جو بنیادی حقوق ہیں یا گھرداری میں کوئی یعنی نقصان ہو رہا ہے اس سے, تو پھر شوہر روک سکتا ہے زوجہ کو. اصل میں ہم لوگ حقوق کی ساری چیزیں یورپین سے لیتے ہیں. ان لوگوں کی جو گھرداری ختم ہو گئی ان لوگوں کے یہاں, تو ہمارا لیبرل طبقہ اس قسم کے جب میں مسائل بیان کرتا ہوں تو بہت چیخیں نکلتی ہیں اس کی. تو ان لبرل لوگوں کی باتوں میں بالکل نہیں آنا چاہیے. یہ گھرداری کیا ہوتی ہے, خاندان کیا ہوتے ہیں, بچے کیسے پالے جاتے ہیں, یہ بیچارے ان چیزوں سے آزاد ہو چکے ہیں. ان کے پاس اب کتے وتے آ گئے ہیں. یہ سب کچھ ساری ان کی جو محبتیں کتوں سے ہی ہوتی ہیں. گھر میں بچے ہوتے نہیں ہیں تو ان کو یہ اسلامی حکام سمجھ میں نہیں آتے. تو اس لیے جو مسلمان ہیں اور جو لوگ بھی فیملی ویلیوز کو جانتے ہیں تو یہ حکام میں ان کے لیے بیان کرتا ہوں جو شریعت نے بیان کیے ہیں. وہ یہی ہے کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی اور سب سے پہلے اس کو گھر سنبھالنا ہے. تو وہ تعلیم جو گھرداری میں رکاوٹ بنے شوہر کی اجازت کے بغیر وہ تعلیم بھی جائز نہیں ہے. ہاں بیسک تعلیم جو ضروری زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ تو سب کا حق ہے, لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ شوہر سے پرمیشن لینی پڑے گی اس کو. کیا امام کی غلط قرات پر مقتدی کو روکنا لازم ہے؟ جی ہاں جناب, اگر وہ غلط کر رہا ہے تو پیچھے مقتدی اس کو لقمہ دیں, فتح دیں. نابالغ بچہ اپنی جیب خرچ سے صدقہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. اگر وہ دے گا تو اس کو لے کے واپس کیا جائے گا اس کو. اگر کسی نے دوران اذان بات کی, ہاں نابالغ بچے کو ماں باپ کو چاہیے خود کچھ پیسے دیں اور دل میں نیت یہ کریں کہ ہم اس کی ملکیت میں نہیں دے رہے, یہ ہمارے ہی ہیں, تو پھر بچے سے صدقہ کروایا کریں تاکہ اس کو صدقہ خیرات کی عادت پڑے. اگر کسی نے دوران اذان بات کی تو جواب دینا جائز ہے. اس کو چپ کر کے خاموش کرا دیا کریں, یوں کر دیا کریں کہ اذان ہو جائے پھر ہم جواب دیں گے آپ کو. کیا محرم کے بغیر عورت مجبوری میں سفر کر سکتی ہے؟ مجبوری کے حکام, اب مجبوری کیا ہے وہ بتایا جائے تو پھر بہرحال مجبوری میں گنجائش ہے بشرطے کہ جس کنٹری میں جا رہی ہے وہاں اس کا محرم بہرحال موجود ہو. کیا دوسرے کے لیے نفل روزہ رکھنا جائز ہے؟ اسلاف میں ہمیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے کہ کسی دوسرے کے لیے نفلی روزہ رکھا ہو. اپنے لیے رکھا کریں اور دل میں دعا کر لیا کریں کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو بھی دے دے, تو اللہ سے امید ہے اللہ دے دیں گے, اس کو شریک کر لیں گے ثواب میں. لیکن بہرحال اسلاف سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں. نفلی روزہ رکھا کریں اور دوسرے کے لیے دعا کر لیا کریں, کافی ہے اتنا. کیا غیر مسلم کو مسجد میں داخل ہونے دینا جائز ہے؟ جی جی بالکل جائز ہے. اس کو لایا کریں مسجد میں, بٹھایا کریں. ابھی چند مہینے پہلے کرسچن تھے, عیسائی تھے, مسیحی تھے, وہ آتے تھے میرے بیان پابندی سے سنتے تھے. الحمدللہ پھر اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دی, میرے ہی ہاتھ پہ مسلمان ہوئے. اور آپ دیکھیں 2 ہفتے بعد ان بیچاروں کا ایکسیڈنٹ ہوا, اس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں نے کہا دیکھو اللہ نے کیسے, حدیث میں آتا ہے نا کچھ لوگ جہنم کے ایک بالش قریب ہو جاتے ہیں, اللہ ان کو فوراً گھسیٹ لیتا ہے اپنی طرف. تو وہ کیا تھا کہ وہ مجھ سے کہتے تھے میں اسلام لانا چاہتا ہوں لیکن ہمت نہیں ہو رہی, رشتہ دار بہت رکاوٹ ڈالیں گے. تو میں نے ان سے کہتا تھا بھائی زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, آپ ینگ ہو جوان ہو لیکن موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے تو آپ جلدی اسلام لائیں. تو بھی انہوں نے 2 مہینے ٹالا. تو میں کچھ نہیں کہتا تھا, آتے تھے بیٹھے رہتے تھے. تو 2 مہینے بعد بس ان کو خیال آیا کہ پھر آئے, الحمدللہ مسلمان ہوئے. اور آپ دیکھیں 1-1.5 ہفتے میں یا 2 ہفتے میں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اور ڈیلے ہو جاتے تو اسلام سے محروم ہو جاتے وہ. اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند کرے. بالکل جوان لڑکا تھا, میرا خیال ہے 28-30 سال عمر ہوگی ان کی. کیا جنازے میں رونا میت کو عذاب دیتا ہے؟
حدیث میں آتا ہے ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، جب کوئی روتا ہے نا میت پر تو پھر میت کو اس کے رونے سے عذاب دیا جاتا ہے، لیکن علماء نے اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اس سے وہ رونا مراد ہے کہ جو میت ہے اس نے صحیح تربیت نہیں کی اور منع نہیں کیا چیخنے چلانے سے۔ اگر اس نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے پر چیخنا چلانا نہیں ہے، گھر سے آواز باہر نہیں جانی چاہیے، پھر بھی اگر کوئی روتا ہے تو پھر میت کو عذاب نہیں ہوتا۔ تو میت کی کوتاہی کی وجہ سے، اس کی عدم تربیت کی وجہ سے اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر میت کو بھی عذاب ہوتا ہے کہ تم نے اپنے گھر والوں کی کیا تربیت کی ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد انہوں نے پورا آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ کیا ظالم حکمران کی اطاعت واجب ہے؟ جائز چیزوں میں حکمران کی اطاعت واجب ہے، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ عادل ہو۔ اگر ہم یہ شرط لگا دیں کہ حاکم اگر نیک ہو تو ہی اس کی اطاعت جائز ہے، پھر تو دنیا کی نظام مملکت ہی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ نیک لوگ کتنے لوگ آئے ہیں دنیا میں جو حاکموں میں نیک تھے، تو اس لیے شریعت کا حکم ہے، اس پہ میں دلائل ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ حاکم اگر ظالم ہو یا عادل ہو، ہر صورت میں آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ ہاں، خلاف شریعت کاموں میں تو کسی کی اطاعت لازم نہیں ہے بلکہ جائز ہی نہیں ہے۔ کیا عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے بچوں پر خرچ کر سکتی ہے؟ شوہر کی آمدن سے خرچ نہیں کر سکتی، البتہ بچوں پر ضروری خرچہ۔ شوہر اتنا کنجوس ہے کم بخت کے کھانے پینے کے پیسے بھی نہیں دیتا تو بچوں کو نقصان ہو رہا ہے ان کی صحت کو، تو پھر ایسی صورت میں شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے مال سے بچوں پر ضروری خرچہ کر سکتی ہے وہ۔ اگر ایک شخص نے جماعت سے نماز پڑھ لی، پھر دوسری مسجد گیا اور وہاں بھی جماعت سے نماز ہو رہی تھی، تو کیا دوبارہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ نفل کی نیت سے پڑھ سکتا ہے، لیکن فجر میں اور مغرب میں نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ مغرب کے 3 نفل نہیں ہوتے اور فجر کے 2 فرض کے بعد نفل جائز نہیں ہے۔ اچھا بھائی، اور عصر کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتا، صرف ظہر اور عشاء میں پڑھ سکتا ہے۔ حدیث میں یہی مراد ہے ہماری رائے میں، کیونکہ حدیث میں ہمیں 3 رکعت نفل کا بھی ثبوت نہیں ملتا اور فجر اور عصر کے بعد نوافل کا بھی نہیں ملتا۔ اگر لڑکی نکاح نہ کرنا چاہتی ہو تو اس کا زبردستی نکاح کرانا جائز ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ لڑکی نکاح نہیں کرنا چاہ رہی، فلاں جگہ نہیں چاہ رہی، فلاں جگہ چاہ رہی ہے، وہاں تو ماں باپ زبردستی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی مرضی کے بغیر آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ بعض لڑکیاں ڈھیٹ ہوتی ہیں کہ ہم نے شادی کرنی ہی نہیں ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ کم بخت جب تو کل بڈھی ہو جائے گی تو پھر تو چاہے گی اور تجھے رشتہ نہیں ملے گا، پھر سوسائٹی پر بوجھ بنے گی اور ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ایک ایج ہے، اس کے بعد پھر ماں باپ کے لیے جائز ہے کہ اس کو فورس کریں کہ اب تم نکاح کرو تاکہ ماں باپ کی ذمہ داری پوری ہو۔ باقی یہ لبرل لوگوں کی سمجھ میں بار بار کہتا ہوں، یہ مسائل جو ہم بیان کرتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں کرنا چاہ رہی تو انڈیویجول لائف گزارنے دو اس کو۔ تو ان بیچاروں کے یہاں تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم ہے، غیرت کیا ہوتی ہے، شرم کیا ہوتی ہے، گھرداری کیا ہوتی ہے، نام نہاد لبرلز کو معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ میرے ایسے سوال جواب کا جب سیشن ریکارڈ کرواتا ہوں تو ان کے یہاں تھے اعتراض ہونا یہ بنتا ہے ان کا، تو کر لیا کریں کبھی کبھار، آپ کی ٹینشن تھوڑی دور ہو جائے گی۔